السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے 3 سپاروں کا خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے اور تیسرے سپارے کے درمیان میں سورہ بقرہ کا اختتام تھا اور سورہ آل عمران کی ابتدا تھی، تو مضمون چل رہا تھا اور چوتھے پارے کی جو ابتدا کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہرگز ایسی چیز نہ دی جائے جو آدمی کو پسند نہ ہو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تک تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تم خود پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہو تو اچھی چیز دو، ایسی چیز نہ دو کہ آپ کو پسند نہیں ہے بس ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں دے دی، یا خراب ہو گئی اب میرے کام کی نہیں رہی اب چلو اللہ کے راستے میں دے دو۔ نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں نیکی تک پہنچو اور حقیقی معنوں میں تم نیکوکار بنو تو اس کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرنی ہوگی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیش ہوئے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ چنانچہ ایک صحابی نے باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا کہ یہ باغ فلانا میرا باغ ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں استعمال فرما لیں۔ تو وہ اس رکوع میں سب سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ جسمانی عبادت صحیح معنوں میں اسی وقت مکمل ہوگی کہ جب کہ ساتھ مالی عبادت بھی ہو۔ ایک آدمی پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، پابندی سے روزے رکھ رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو اس کی عبادت کامل درجے تک نہیں پہنچے گی، پوری نہیں ہوگی، مکمل کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ عبادت کی تکمیل تبھی ہوگی، دیکھیں ہم تحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جسمانی بھی، مالی بھی اور بدنی عبادت، 3 عبادتوں کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری عبادت مکمل تب ہوگی کہ جب جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہو۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے اہل حق کے حقوق دیے جائیں، اور پھر وہی جو میں نے عرض کیا کہ جس طرح دیکھیں جسمانی عبادت نماز ہے، اب اس میں گندگی اور نجاست کی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی، تو اسی طرح مالی عبادت کیسے قابل قبول ہوگی اللہ کے ہاں کہ جو کہ ناپسندیدہ مال سے ادا کی گئی ہو۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا کہ خراب مال سے زکوٰۃ و خیرات بھی ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں بہتر سے بہترین اور پاک مال دینا چاہیے۔ پھر ملت ابراہیم یعنی دین اسلام کی اتباع کا حکم دیا گیا، اور اسی مناسبت سے خانہ کعبہ کی عظمت بتلائی اور بتایا کہ جنگ اور قتل اور خون ریزی نہ کی جائے۔ پھر اہل کتاب کی یہ برائی بیان کی ہے کہ وہ حق کو جانتے ہوئے غیر کی راہ اختیار کرتے ہیں، لہذا ایسی خصلت سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے کہ جب حق ظاہر ہو جائے تو اس کو قبول کرنے ہی میں نجات ہے اور سلامتی ہے۔ کہ ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، تو اس بات کے ماننے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں سب سے پہلے انسان کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
کہ اللہ سے مفہوم اس کا یہ کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر اس کے بعد تفرقہ بازیاں، اس کی برائی بیان کی گئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ فرقہ بندی سے بچیں اور متحد ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں. پھر بتایا کہ اسلام وہ نعمت ہے جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا اور عرب کے دشمن قبیلوں کو بھائی کر دیا. حالانکہ ایسے دشمن تھے کہ بالکل ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے، لیکن اسلام وہ نعمت ہے کہ انہوں نے ان کو آپس میں ایسا شیر و شکر کر دیا، اب ایک دوسرے کے پیچھے جان نچھاور کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی خاطر جان نچھاور کرنے والے بن گئے. تو فرمایا کہ اب جو تفرقہ سازی کرے گا دنیا میں بھی نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی نامراد ہوگا. اور پھر اس رکوع میں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ دیکھو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے، ایک جماعت کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور فرمایا کہ یہی جماعت کامیاب ہے. اس لیے ہمیشہ مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ کہیں بھی برائی دیکھے تو اس کو ہر ممکن کوشش کرے اس برائی کو ختم کرنے کی. کہیں بھی کوئی ایسے اللہ کی نافرمانی دیکھے تو اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخرہ، کہ اب دنیا کے اندر بہترین امت یہ امت محمدیہ ہے. اور یہ شرافت ان کو اس وجہ سے ملی کہ ان پر اللہ کی طرف دعوت، اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اب مسلمان کو چاہیے، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا شمار بہترین امتوں میں سے ہو، بہترین امت میں سے ہو اور امت کے بہترین لوگوں میں سے ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا کام کرے، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور اس معاملہ میں طاقت سے مرعوب نہ ہوں، خوفزدہ نہ ہوں. نیز ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ دشمنان اسلام کی وفاداریوں اور وعدوں پر اعتماد نہ کریں، کہ دشمن اسلام کے جو دشمن ہیں وہ بظاہر آپ کو وفاداری دکھا رہے ہیں، بظاہر آپ کے ساتھ بڑے وعدے کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے در پہ ہیں اور آپ کو تباہ برباد کرنے کے در پہ ہیں، لہٰذا ان پر اعتماد نہ کریں. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی 13ویں رکوع میں فرمایا کہ جنگ احد پر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس سے پہلے تمہید کے طور پر جنگ بدر کا ذکر بھی کیا کہ کفار کے مقابلے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور تقوی کے سبب غیب سے ان کی تائید ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے جن میں جنگی نشانات لگے ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کو نازل فرمائے اور اس طرح مومنوں کو قلبی سکون عطا کیا. اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ دین کی راہ میں جو ثابت قدمی کا ثبوت دیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد 14ویں رکوع میں ان چیزوں سے باخبر کیا گیا کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. فرمایا ان میں سب سے بری چیز دنیا پرستی اور مال و دولت کی محبت ہے، اور مال و دولت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کا دل ہمدردی کے جذبے سے خالی ہو جاتا ہے، اور ہمدردی کے جذبے سے خالی ہو کر اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے جو انسان کو اللہ یعنی ہمدردی کے جذبے سے خالی کر دیتی ہے وہ سودی لین دین ہے. اس لیے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور سودی کاروبار کو کفر کا ایک گویا حصہ قرار دیا گیا ہے. پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی. پھر آخر میں گزشتہ قوموں کی تباہی کے اسباب بیان کیے گئے جن میں سب سے بڑا سبب مال و جاہ کی محبت بتلایا گیا. پھر مسلمانوں کو جہاد میں نقصان پہنچنے پر تسلی دی گئی کہ جہاد کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے والے اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد 15ویں رکوع میں جنگ احد کے موقع پر جہاد کرنے والوں سے جو ایک غلطی ہوئی تھی اس پر تنبیہ کی گئی. اس وقت مسلمانوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کے 2 بڑے سبب بتلائے کہ جس وقت مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تو مجاہدین والے غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے
اور ایک جماعت جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا اور تاکید بھی فرمائی تھی کہ حکم ثانی کے بغیر جگہ نہ چھوڑنا، وہ جماعت بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے اتر آئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جنگ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس خبر کو سن کر کچھ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ تم دین حق کے لیے جنگ کر رہے ہو یا کسی انسان کے لیے؟ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت، وہ تو مسلم ہے، مگر آخر وہ انسان ہی تو ہیں، کسی نہ کسی وقت ان کی وفات تو ہوگی۔ تو کیا تم جاہلیت اور کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رحلت فرما لیں گے؟ جہاد کا مقصد تو صرف اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت سے سبق ملتا ہے کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت پر قائم رہیں، اور قرآن مجید آپ ہمیں امانت کے طور پر چھوڑ گئے ہیں جو ایک ابدی اور دائمی چشمہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پوری استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیں اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ پھر رکوع نمبر 16 میں بھی جنگ احد پر ہی تبصرہ ہے، اور اس میں مسلمانوں کو کفار کے مکر و فریب سے بچنے کی ہدایت کی گئی کہ وہ کفار کا کہا ماننے کی بجائے اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ پھر وعدہ کیا گیا کہ جب تم کو اللہ ہی کو وکیل اور کارساز سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کفاروں کے دلوں پر تمہارا رعب ڈال دے گا۔ چنانچہ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غفلت برتنے کے بعد وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو پہاڑ پر کھڑا کیا، تاکید فرمائی تھی کہ حکم ثانی کے بغیر اپنی جگہ نہ چھوڑیں، مگر فتح ہوتی ہوئی دیکھ کر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے اتر آئے تو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں کو سخت نقصان اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمایا کہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے ایمان کی کسوٹی تھی، غم پر غم پڑ رہے تھے۔ پھر عین اس وقت جب مجاہدین زخموں سے چور تھے، ان پر غنودگی طاری ہوئی، جس کے اثر سے دشمنوں کا خوف و ہراس ان کے دلوں سے نکل گیا۔ پھر منافقین کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ اگر ہم مدینے میں رہ کر جنگ کرتے تو شکست نہ ہوتی۔ فرمایا کہ جس زمین پر تمہاری تقدیر میں موت ہوگی وہ بہرحال آ کے ہی رہے گی۔ یہ محض اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ مسلمانوں اور منافقین کے درمیان فرق سامنے آ جائے اور منافقین کے نفاق کا بھید کھل جائے۔ پھر 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ریشہ دوانیوں سے بچے رہنے کی ہدایت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل ہونے کی تعریف کی گئی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے سلسلے میں جو بعض لوگوں کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے مدینے سے باہر جنگ کی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لوگوں سے مشورہ تو ضرور لیجئے، لیکن جو رائے آپ کے نزدیک صائب ہو، اچھی ہو، اس پر اللہ کے توکل سے اس پر عمل کیجئے۔ یعنی اس بات میں اس بات کا بھی ترغیب دی گئی ہے کہ کسی بھی بڑے کو مشورے سے کام کرنا چاہیے، چھوٹوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں سب سے جو عظمت اور اچھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان سے بڑھ کر عزت اور رفعت والا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صحابہ سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا کہ جو انبیاء کے بعد اس دنیا کی بہترین مخلوق ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد اس امت کی بہترین مخلوق ہیں۔ تو ایک طرف اگر ایک آدمی دنیا کے جو سمجھداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورے فرمائے، اور یہ اللہ کا حکم، اللہ نے حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، مشورے کریں۔ تو اس لیے اپنے گھر والے کو چاہیے، بڑے کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرے، اس سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور مشورے میں خیر بھی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے باعث احسان ہے، اور فرمایا کہ رسول عام انسان نہیں ہوتا،
رسول کی بعثت، کتاب اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے، تزکیہ قلوب اور کتاب و حکومت کی تعلیم دینے اور انسانوں کو گمراہی سے نجات دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آخر میں مجاہدین کو غزوہ احد میں جانی و مالی نقصان پہنچنے پر جو تسلی دی گئی ہے کہ موت تو بہرحال ہر شخص کو آنی ہے، جو کچھ نقصان ہوا وہ دنیا کے لحاظ سے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، لیکن آخرت کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں بلکہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد 18ویں رکوع میں غزوہ احد کے بارے میں منافقین کی شرارتوں کا ذکر اور مجاہدین کی ہمت و استقلال کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی شرارتوں سے بے خوف رہنے کی جو ہدایت کی گئی کہ وہ آپ کا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتے۔ پھر بخل اور کنجوسی کی مذمت کی گئی کہ قیامت کے روز مال و دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیا گیا وہ آگ کا توق ہوگا، یعنی جو آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، روکے رکھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پھر راہ خدا میں جو خرچ کرنے پر قرآن کریم نے جا بجا زور دیا وہ اس لیے کہ ہر مسلمان پر جہاد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہر اس قوت پر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے، اس لیے جہاد کے واسطے جس طرح اللہ تعالیٰ جان طلب کرتا ہے اس طرح مال کو بھی طلب کرتا ہے، تاکہ جن کے پاس مال ہے وہ اس کے ذریعے اللہ کے دین کو سربلند کریں۔ پھر گزشتہ رکوع میں مسلمانوں کو اتباع رسول کی ہدایت تاکید کی گئی ہے، اس لیے بطور تنبیہ کے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول جو وقت کا نبی ہے ان کے حکم کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق اپنے نبی کی اتباع کریں۔ پھر رکوع نمبر 19 میں اہل کتاب کی ان شرارتوں کا ذکر ہے جو مسلسل کرتے آئے ہیں، مثلا نبیوں کا قتل کرنا، ساتھ ہی مشرکین کے مظالم بیان ہوئے جو اہل حق پر کرتے رہے اور دین حق کے علم برداروں کے حق میں کرتے رہے۔ پھر یہ بتایا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی زندگی بسر کی جائے، دین کے مطابق زندگی بسر کی جائے، ایمان پر خاتمہ ہو۔ پھر دنیا پرستی کی برائی بیان کی گئی، دنیا کے معاملات کو خوش اسلوبی سے تو ضرور انجام دینا چاہیے لیکن دنیا پرستی نہیں اختیار کرنی چاہیے، دنیا میں رہ کر سارے کام آخرت کی کامیابی کے لیے کرنے چاہیے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور امتحان گاہ بھی ہے، اس لیے ترک دنیا بھی غلط ہے اور دنیا پرستی بھی غلط ہے، اس دنیا کو چھوڑنا بھی غلط ہے اور اس کو مقصد حیات بنا لینا بھی غلط ہے۔ آخر میں بتلایا گیا کہ یہ دنیا پرستی ہی تھی جس نے اہل کتاب کو تورات میں تحریف کرنے اور حق چھپانے پر آمادہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں رکوع میں یعنی اس سورت کی جو سورہ آل عمران ہے اس کے آخری رکوع میں پہلے تو اس کائنات میں پھیلی ہوئی خدا کی بے شمار نشانیاں بتلائی گئیں جنہیں دیکھنے کے بعد کوئی عاقل اور ذی ہوش اللہ کی قدرت سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا، اور توحید کا سبق دے کر پھر آخرت میں پر انہی چیزوں پر دلیل لائی گئی کہ اگر دنیا کی کوئی چیز بیکار و عبث پیدا نہیں کی گئی تو کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے یوں ہی بلا مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ اگر اس کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو کیا ضروری نہیں کہ محاسبہ اعمال ہو؟ پھر اس رکوع میں ان دعاؤں کی تلقین کی گئی جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، پھر صبر و قناعت کی تلقین ہے، ساتھ ہی اتحاد و اتفاق کا سبق دہرایا گیا ہے، اور پھر آخر میں مومنوں کو صبر و ثبات اختیار کرنے اور ایک دوسرے کو صبر پر آمادہ کرنے اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ چونکہ اس صورت میں عورتوں کے متعلق بھی احکام ہیں اور مناسبت سے بطور علامت کی یہ نام ہے، اور یہ صورت متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً 2 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے یعنی ابتدائی دور تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں، اور اس صورت میں خاص طور سے بتلایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتلائے گئے، نکاح کی پابندیاں بتائی گئیں اور یتیموں کے حقوق متعین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا اس صورت میں، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایت دی گئیں، خاندانی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا، تعزیری اور جو قوانین ہیں
ان کی جو بنیاد ڈالی گئی، محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح ناجائز ہے، اس کی تفصیل بیان ہوئی، ساتھ ہی منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے تقاضے وضع کیے گئے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں جنگ بدر کا تذکرہ اور جنگ احد پر تبصرہ ہوا۔ جنگ کے بعد یتیموں اور بیواؤں اور لونڈوں کے اور غلاموں کے سوالات سامنے آیا کرتے تھے، لہذا سورہ نساء میں بیواؤں اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت کی نصیحت کی گئی، اور چونکہ آگے انسانوں کے باہمی حقوق خصوصاً خاندانی نظام کی بہتری و استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے تھے، اس لیے تمہید میں ایک طرف اللہ سے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق اور ان سے حسن سلوک کی تاکید و ہدایت کرتے ہوئے 4 نکاح تک کرنے کی اجازت دی گئی۔ پھر تعدد جو زواج ہیں ان کی اجازت کو 4 میں محدود کرنے کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ 1 سے زیادہ نکاح کی صورت میں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ لازمی ہے، اور اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس کو ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی مہر کو فرض قرار دیتے ہوئے اس کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا، نیز بیواؤں کی دستگیری اور یتیموں کی مال کی نگرانی و حفاظت کی ہدایت ہے۔ پھر یہ واضح کیا گیا کہ میراث صرف مردوں کا ہی حق نہیں بلکہ عورتوں میں بھی اس کا حق موجود ہے، عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں، اور یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں یہ ہدایت کی گئی کہ تقسیم میراث کے موقع پر دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبہ کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتی جائے۔ میراث میں شریعت کی روح سے ان کا حصہ تو نہیں، لیکن وسعت قلب سے کام لے کر انہیں بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اور ان کی بھی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال بطور ظلم کے کھاتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 2 میں وراثت کے تفصیلی اصول بیان کیے گئے کہ مرنے والے کون سے رشتہ دار ترکہ پانے کے مستحق ہیں اور کس کا کس قدر حصہ ہے۔ نیز اگر مرنے والے نے مرتے وقت کوئی وصیت کی ہے، کچھ قرض بھی چھوڑا ہے، تو پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہوگا، پھر وصیت پر وہ شریعت کے مطابق عمل ہوگا، اس کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوگا۔ ساتھ ہی ہدایت کی گئی کہ مرنے والا جو وصیت کرے وہ ضرر رساں نہ ہو، یعنی نقصان پہنچانے والی نہ ہو، یعنی رشتہ داروں کے حق تلفی کرنے والی نہ ہو، یعنی اس سلسلے میں ایسی کوئی چال نہیں چلنی چاہیے جس سے جو وارث ہیں وہ حق وراثت سے محروم ہو جائیں۔ پھر تیسرے رکوع میں جو اس بات کا بیان کیا گیا کہ عورت اپنی شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے کسی دوسری عورت سے ملوث ہو جس کی شہادت 4 آدمی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں مقید کرنا یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اور جیسے پہلے رکوع میں نکاح کا بیان تھا، اب اس رکوع میں بدکاری کی مذمت کرتے ہوئے 2 خاص قسم کی بدکاریوں سے متعلق احکام بتلائے۔ ایک، عورت اپنی شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے دوسری عورت سے ملوث ہو جس پر 4 آدمی گواہی دیں، ان کی سزا۔ پھر لواطت کی سزا بیان کی گئی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے دونوں مردوں کو جسمانی سزا مارنا پیٹنا دی جائے، اور اگر پھر وہ توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ پھر توبہ کا ذکر آیا، اس لیے اصولی طور پر یہ بتا دیا کہ توبہ ایسے لوگوں کی قبول ہوگی جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرے، پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، نہ یہ کہ گناہ کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ توبہ کر لیں گے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ ٹھیک مرتے وقت توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قابل قبول نہیں۔ تو بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزریں پھر جلدی توبہ کر لیں، برخلاف اس کے کہ گناہ کرتے رہیں اور سوچیں کہ توبہ کر لیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں۔ دوسرے یہ لوگ کہ جو لوگ ٹھیک مرتے وقت توبہ کرتے ہیں، یعنی بالکل موت سامنے آ گئی اور اب دیکھ لیا کہ اب میں مر ہی رہا ہوں اور کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور بالکل یعنی اپنے آپ کو یعنی جس طرح فرعون تھا کہ اس نے جب ڈوب رہا تھا اس وقت اس نے توبہ کی، تو ایسے حالت میں پھر توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد تو
جو حکم دیا گیا ہے کہ کسی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھیں، مطلب یہ کہ وہ آزاد ہے، عدت گزارے اور جہاں چاہے جائے، جس سے چاہے نکاح کرے، محض اس خیال سے کہ اگر وہ کہیں چلی جائے گی یا کسی اور سے نکاح کر لے گی تو اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں رہے گا، بیوہ کو روکے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کی جائے، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی عورت بدچلنی کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو سمجھانے کے لیے روک سکتے ہیں۔ پھر سمجھایا گیا کہ اگر آدمی اس کو اپنی بیوی پسند نہیں تو دل برداشتہ ہو کر فوراً اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، حتی الامکان صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس کے اندر بہت بھلائی رکھتی ہو۔ اس لیے کہ اگر کسی چھوٹی بات کوئی آپ کو اپنی بیوی کی بات پسند نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اچھی نہیں لگتی تو فوری طور پر اس کو طلاق نہیں دے دینے چاہیے، فوری طور پر اس کو الگ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں، ہو سکتا ہے اسی کے اندر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہو۔ اس کے بعد ہدایت کی گئی کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو پھر خواہ اس نے تمہیں کتنا ہی مال کیوں نہ دیا ہو اسے واپس کچھ نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ ایک آدمی دوسری بیوی لانا چاہ رہا ہے تو جتنا بھی مال آپ نے اس کو دیا ہے اس سے پھر واپس کچھ نہیں لے سکتے۔ پھر آخری رکوع میں یعنی سورہ نساء کے چوتھے رکوع میں سب سے پہلے تو اس تفصیل سے ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح کرنا دائمی طور پر حرام ہے، مثلا ماں، بیٹی، سگی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس وغیرہ۔ نیز بعض دیگر ایسے محرمات کا ذکر ہے جو دائمی طور پر حرام تو نہیں مگر خاص کسی معنی کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا حرام ہے، مثلا دو سگی بہنوں کا نکاح اس صورت میں کہ ایک بہن زوجے کی حیثیت سے موجود ہو اور اس کی سگی بہن سے اس کا شوہر نکاح کرے تو یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تھا چوتھے پارے کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔